اللہ رب العزت کی جیسے جیسے نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں اسی طرح شکر کرنا بھی بڑھانا ضروری ہے کہ ہم شکر کرنے کو بڑھائیں۔ آج کے غریب کے اوپر بھی اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جو پچھلے امیروں یا بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھی۔ امیروں کے پاس، بادشاہوں کے پاس وہ نعمتیں موجود نہیں تھیں جو آج کا بالکل غریب انسان جس نعمت کو استعمال کرتا ہے۔ میں آپ کو چند ایک گنوا دیتا ہوں، چند ایک۔ پہلے زمانے میں جو بڑے بادشاہ ہوا کرتے تھے، بڑے آپ یوں کہہ لو وقت کے فرعون، وقت کے وزیر اعظم، وقت کے بڑے بڑے بادشاہ، وہ سارے کے سارے ان کے لیے کوئی یہ نہیں تھا کہ موبائل سے رابطہ کریں اور وہاں جا کر جو ہے ایک سیکنڈ کے اندر رابطہ ہو جائے اور بات ہو جائے۔ ایک پیغام پہنچانے کے لیے یہاں سے 500 کلومیٹر دور، 1000 کلومیٹر دور، 1500 کلومیٹر دور ان کا اگر قافلہ موجود ہے تو یہاں سے ایک اسپیشل بندہ بھیجنا پڑے گا، تیز رفتار گھوڑے کے اوپر، اسے کئی دن لگ جائیں گے۔ بعض جگہوں پر ایک جگہ سے دوسری جگہ بادشاہ کا پیغام پہنچانے کے لیے مہینوں کے سفر، 3 مہینے لگ جاتے ہیں، 4 مہینے۔ وقت کا بادشاہ جس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں کے اوپر لادی جا رہی ہیں، اس کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ 3 مہینے صبر کرنا پڑتا، 4 مہینے صبر کرنا پڑتا، پھر جا کر اس کا پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتا۔ لیکن آج کے انسان کو اللہ رب العزت نے وہ سہولت دے رکھی ہے کہ آپ صرف پیغام نہیں بلکہ اپنی تصویر اور اپنا جو ہے جہاں کھڑے ہو وہاں ہر چیز، جیسے ہم سب کو معلوم واٹس ایپ کے ذریعے ہیں، ویڈیو کال کے ذریعے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ ساری کی ساری چیزیں بھیج رہے ہوتے ہیں اپنی ارد گرد، آواز بھی جا رہی ہے، ہلنا بھی جا رہا ہے، قریب کوئی بیٹھا ہے وہ بھی جا رہا ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں آپ گھر کے اندر ہیں، سفر کے اندر بیٹھے بیٹھے پیغام بھیج رہے ہیں، 1 سیکنڈ کے اندر ہمارا خط ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے، دنیا کے کونے کے اندر 1 سیکنڈ سے دوسرے سیکنڈ کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی ہمارے اوپر نعمتیں ہیں۔ پہلے انہیں کیوں اپنے ساتھ اونٹ رکھنے پڑتے تھے اور ان کے اوپر خزانوں کو لادنا پڑتا تھا، اور اس کے لیے کتنے وزیر اور کتنے مشیر لینے پڑتے تھے۔ لیکن آج کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے، غریب آدمی اپنا اکاؤنٹ کھول لے، کریڈٹ کارڈ اپنا جاری کروا لے، اور ایک آدمی نے 10 کروڑ روپے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانے ہیں، اس کے لیے اس سے کوئی صندوق نہیں لینا پڑے گا، کوئی بڑی تجوری نہیں لینی پڑے گی، کوئی باڈی گارڈ نہیں ساتھ رکھنے پڑیں گے، کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ یہاں اس نے جمع کروائے اور اس شہر کے اندر جا کر وہ اپنے پیسے نکلوا سکتا ہے آرام سے۔ اور یہ بات اس دور کے بادشاہ بھی نہیں سوچ سکتے تھے۔ تو اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر بڑھ رہی ہیں، کم نہیں ہو رہی۔ ایک بادشاہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا ہے تو اس سفر کے اندر اسے گھوڑے کے اوپر سفر کرنا پڑے گا، اس پیچھے بگی لگی ہوتی ہے، بگی کے اندر بیٹھنا پڑتا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، مٹی آ رہی ہے اور بارشیں چل رہی ہیں تو قافلے رک رہے ہیں، اور کئی مہینے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں بادشاہ سلامت کو لگ رہے ہیں۔ آج کا ایک عام سا آدمی چند 1000 روپے کی ٹکٹ لیتا ہے جہاز کی، اس کے اندر بیٹھ جاتا ہے، باہر تیز تپتی دھوپ ہے، گرمی ہے، اور اسے اندر سردی لگ رہی ہوتی ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے کہ کیا ہے، اندر کا درجہ حرارت ایئر کنڈیشن کی وجہ سے، اے سی کی وجہ سے اتنا بڑھا ہوا ہے کہ اسے چادر لینی پڑ رہی ہے، کمبل لینا پڑ رہا ہے، ریل گاڑی کے اندر آرام سے سوتا ہوا جا رہا ہے۔ بادشاہوں کو یہ کہاں نصیب کہ سفر بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سو بھی رہے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر بڑھ رہی ہیں۔ اس دور کے بادشاہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ باہر کا موسم گرم ہو اور ہم جہاں پر بیٹھے ہیں وہاں کا موسم سرد ہو۔
یہ آج ہمارے پاس نعمتیں موجود ہیں تو ہم اللہ کا شکر بڑھائیں، اللہ کا شکر بڑھائیں۔ کمرے کے اندر ایئر کنڈیشن لگوا سکتے ہیں جی، اپنے گاڑی کے اوپر، اب تو موٹر سائیکلوں کے اوپر میں نے دیکھا سردیوں کے اندر آگے وہ لگا گرم ہوا پھینکتا ہے، گرمیوں کے اندر سرد ہوا پھینکتا ہے موٹر سائیکل کے اوپر۔ ان بیچاروں کو کیا پتا تھا کہ جہاز کس بلا کا نام، جو کئی مہینوں کے اندر وہ سفر طے کرتے تھے اب وہ گھنٹوں کے اندر سفر طے ہو جاتا ہے، اور ایک غریب آدمی کر سکتا ہے۔ ایئر کنڈیشن گاڑی کا ٹکٹ یہاں سے لیا، کراچی چلے گئے، اسلام آباد چلے گئے، ایک ہی دن میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلے گئے، وہاں اپنا کام کیا، شام کو جہاز کے ذریعے دوبارہ واپس آ بھی گئے۔ یہ وہ سہولتیں ہیں جو اس دور کے بادشاہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور آج کے غریب کو یہ ساری کی ساری سہولیات میسر ہیں۔ اور خزانے اٹھانے کے لیے گاڑیوں کی ضرورت نہیں، چیزوں کی ضرورت نہیں، اونٹوں کی ضرورت نہیں، موبائل کے اکاؤنٹ کے اندر ہی سارے کے سارے پیسے پڑے ہوئے۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور جتنی نعمتیں بڑھتی چلی جائیں اتنا شکر بڑھانا ضروری ہے، اور اگر شکر بڑھائیں گے تو نعمتیں اور بڑھیں گی، ورنہ نعمتیں گھٹنا شروع ہو جائیں گی۔ اصول ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو تو میں نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اے لوگوں سنو، اگر تم نے کفران نعمت کیا، نعمتوں کو جھٹلایا، شکر ادا نہ کیا، تو سن لو کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت، میری پکڑ بھی بڑی مضبوط۔ آج جیسے کپڑے پہلے بادشاہوں کو میسر نہیں تھے، اتنے پتلے اور باریک کپڑے، ان کی نظر خراب ہو جاتی تو اینک میسر نہیں تھی، انہیں ٹائم دیکھنے کے لیے گھڑی میسر نہیں تھی، انہیں موبائل کے اندر ہی کیلنڈر بھی ہے، پوری دنیا کا نقشہ بھی، اور اسی کے اندر کیلکولیٹر بھی، اسی کے اندر کتنی بلائیں گننے بیٹھو تو شروع کرو تو صحیح کہ کون کون سی اپلیکیشن موبائل کے اندر موجود، ساری کی ساری چیزیں موبائل کے اندر رکھی ہیں۔ ان کو ہر چیز کے لیے علیحدہ وزیر رکھنا پڑتا، اس فن کا ماہر بلانا پڑتا، اس کو علیحدہ سے تنخواہیں جاری کرنی پڑتی، اس کے اور اس کے گھر والوں کے خرچے اور ناز نخرے برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ آج کے غریب آدمی کے پاس یہ ساری کی ساری چیزیں ایک موبائل کے اندر موجود، تو کتنی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ کا ہم شکر ادا کریں۔ شکر کا طریقہ ایک زبان سے ہے، وہ یہی کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کی مہربانی آپ کی عطا ہے، میں تو اس قابل نہ تھا، تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور دوسرا شکر کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کا صحیح استعمال کریں۔ نعمت کا غلط استعمال کرنا بھی ناشکری کے اندر آتا ہے، کفران نعمت کے اندر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ مجھے کسی صاحب نے ایک جوڑا دیا بہترین قسم کا، اس نے تو اسی لیے دیا کہ یہ سلوائیں گے اور اس کو پہنیں گے، اگر میں نے وہ سلوا لیا اور پہن لیا تو وہ صاحب دیکھ کے خوش ہو جائیں گے کہ میری دی ہوئی چیز صحیح جگہ پر استعمال ہو، اور خوش ہوں گے اور آئندہ بھی دیں گے کہ میری دی ہوئی چیز کی قدر کی۔ اور اگر انہی صاحب کی وہ دیے ہوئے جوڑا میں نے اسے پھاڑا اور اس کی میں نے ٹاکیاں بنا دی، اپنے موٹر سائیکل کو، اپنی کار کو، اپنے گھر کی چیزوں کو صاف کرنے کے لیے، تو انہوں نے دیکھا کہ میرا دیا ہوا سوٹ یہ تو کباڑ کے اندر لگا رہا ہے، موٹر سائیکل کو صاف کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، کار کو صاف کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے،
شیشوں کو صاف کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، تو وہ صاحب ناراض ہوں اور کہیں گے کہ یہ میری غلطی، میں نے کس مقصد کے لیے دیا تھا اور یہ کس جگہ استعمال کرنا، تو وہ آئندہ مجھے سوٹ نہیں دیں گے، آئندہ مجھے کپڑے نہیں دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے جو جتنی نعمتیں دی ہیں ان کو اگر ہم اس طرح استعمال کریں کہ اللہ خوش ہو، ہماری آنکھ کی نعمت، ہمارے ہاتھوں کی نعمتیں، ہماری زبان کی نعمت، ہمارے دل و دماغ کی نعمت اور جتنی نعمتیں ہیں، ساری کی ساری نعمتوں کو ہم اللہ کے سامنے جھکنے میں، اللہ کی عبادت کے اندر اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں، اللہ کی مخلوق کو ہمارے سے فائدہ ہو، ان ساری نعمتوں کا ہم صحیح استعمال کریں کہ اللہ اور اس کے رسول ناراض نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ان نعمتوں کو اور بڑھائیں گے اور بڑھائیں گے اور بڑھائیں گے۔ اور اگر ہم نے ایسا کیا کہ اللہ نے ہمیں نعمت دی اور ہم نے اس کو غلط جگہ پر استعمال کیا، جہاں اللہ راضی نہیں ہوتا، ناراض ہو، جہاں سے اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نعمت ہمارے سے چھین لے۔ تو اب جس طرح نعمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، کتنی نعمتیں یاد دلاؤں میں ہمارے، تو اب تو واش روم کے اندر، بیت الخلاء کے اندر بھی اے سی لگے ہوئے ہیں، لوگ ایسے صاف ستھرے بیت الخلاء، ان میں بلکہ اسمیل آنے کی وجہ خوشبوئیں آ رہی ہوتی، اور یہ پہلے بادشاہ کہاں سوچ سکتے تھے اس طرح کی، ان کو کہاں یہ تھا کہ اس طرح کے بیت الخلاء بھی ہوں گے، اس طرح کے بیڈ بھی ہوں گے، اس طرح کی کاریں بھی ہوں گی، اس طرح کے ہوائی جہاز بھی ہوں گے کہ اندر بیڈ بھی لگے ہیں، اندر واش روم بھی ہیں اور ہواؤں کے اندر اڑ رہے ہیں، ایسے ہیلی کاپٹر بھی ہوں گے۔ ان کے پاس خزانے بہت تھے لیکن اتنی نعمتیں نہیں تھیں۔ آج ہمارے پاس اللہ نے اگر ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، چند پیسوں سے ہم ٹکٹ لے کر اور چند پیسوں کے ذریعے سے ہم بہت کچھ لے سکتے ہیں، خرچہ بہت تھوڑا اور فائدہ ہم اللہ کی چیزوں سے بہت زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بہترین سڑکیں، بہترین سڑکیں، بہترین گھر، بہترین دکانیں، زبردست ٹیکنالوجی، اعلیٰ قسم کی ادویات، اعلیٰ قسم کی خوشبوئیں کم ریٹ کے اندر، ہر چیز اعلیٰ قسم کی الحمدللہ موجود ہے۔ تو میرے بھائیو، اسی طرح اعلیٰ طریقے سے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کا شکر کرنا، زبان سے بھی اور افعال سے بھی، کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے نبی راضی ہو اور خوب ملے، خوب ملے، اللہ تعالیٰ اور دیں گے اور دیں گے اور دیں گے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلا عمل نماز کا ہے کہ نماز پابندی سے پڑھیں، قرآن پاک کو ہم وقت دے دن کے اندر، اور گناہوں سے توبہ اور استغفار ہو، اور ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صبح و شام درود و سلام، اس کی ہم سب کوشش کریں اور کہیں کہ یا اللہ واقعی ہم اس قابل نہ تھے، ہم ہیں غریب اور فقیر، لیکن آپ نے ہمیں نعمتیں بادشاہوں سے بھی زیادہ عطا کر رکھی۔